एक अमेंडमेंट मुशर्रफ के दौर में आई। बहुत बड़ा केस हुआ, मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को लाइफ टाइम बैन कर दिया। पार्लियामेंट में सफर भाई काम नहीं होता, अदारे काम नहीं करते। ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती जो बिल्कुल खामोश हो जाए। मेरिट नहीं है, अगर मेरिट पे भर्तियां करें, बेहतर लोग लगाएं तो बेहतरी होगी। कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो 20 मरतबा बेशक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मर्द को औरत और औरत को मर्द भी बना सकते हैं। 1000 फाइल है तो शायद 5 फाइलों को वो देखते होंगे। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। जस्टिस खोसा का किरदार जो है, ये हमने पुरानी बात सुनी हुई है कि आप बोले कम, आप अमल ज्यादा करें। ठीक है। जनरल बाजवा केस पूरी दुनिया की नजर में था और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने अल्टीमेटली रिलीफ दिया और यह बताया कि बेशुमार लीगल लिकोनास मौजूद थे, उनको करेक्ट करने की जरूरत है। 6 महीने का टाइम है और सिर्फ 6 महीने में क्या पार्लियामेंट डिलीवर कर सकेगी? वो तमाम गलतियां जो पार्लियामेंट करती रही, वो तमाम लिकोनास जिनको पार्लियामेंट ओवरलुक करती रही, क्या वो सब ठीक हो सकेगा? लेकिन ये 3 दिन का ड्रामा बहुत एम्बैरेसिंग था हर इंस्टीट्यूशन के लिए, पाकिस्तान के लिए, और जग हंसाई हुई। हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसके आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और इसके लिए मेरे साथ हैं जफर कलानौरी साहब। जफर भाई, थैंक यू वेरी मच। डू यू थिंक इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थ्रू आउट? ये 3 दिन बड़े हर तरफ से हमारे लिए बहुत एम्बैरेसमेंट थी। जी, आपने ये जो बात की है, कुडंट एग्री मोर के हाई ड्रामा जो था, इसके साथ जो पॉलिटिकल इम्पास क्रिएट हो गया हुआ था, मैं समझता हूँ कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए कौम को इस अजाब से निकाला है। ये हमारी जगहसाई भी हुई है और हमारे इदारों को इसने एक्सपोज भी किया है। पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि ये वर्डिक्ट आया क्या है। देखिए, पहली बात यह कि हम आर्टिकल 184(3) की हर वक्त बात करते हैं। एक जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। कुछ दोस्त, सही बात है, कभी जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है, कभी आप कहते हैं जी जुडिशियल रिस्ट्रेंट ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, देखिए, ये बात इस गोज विदाउट सेइंग कि अगर अदारे अपना काम खुद कर रहे हो ना, तो आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने की ज़रूरत पेश ना आए, क्योंकि अदारे काम नहीं करते। ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती जो बिल्कुल खामोश हो जाए। ठीक है, एक एक्सट्रीम दूसरी है और एक ये वाली एक्सट्रीम है, इसके दरमियान कोई बैलेंस क्रिएट करना है। हमें 184(3) के पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, जो कि पार्लियामेंट का काम है, आज तक नहीं बनाए। और इसलिए कभी कभी एक अदारा दूसरे की पार्स में ट्रांसग्रेस करता है तो कहते हैं जी जुडिशियल एक्टिविज्म हो गई। कभी पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, इसी तरह कभी एग्जीक्यूटिव को शिकायत हो जाती है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह तो नहीं है कि तीनों को आपने फाइन लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। एक तो ये देखने की बात है। और बहरहाल मैं खुश हूँ इस बात से कि ये कभी इशू एग्जामिन नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। और बेशक वो पिटिशनर जो था वो बैक आउट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट एन इशू, ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का इशू है, और उसको एग्जामिन 3 दिन उनको करना पड़ा और किया है। 72 साल में किसी ने नहीं किया था। ओवरसाइट की बात अगर हम करते हैं तो ना सिर्फ ये कि हमारा आर्मी एक्ट ही है, बेशुमार और कवानीन भी ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट पास्ट में हाईलाइट किया कि जहां पे आपने टेन्योर फिक्स नहीं किए हुए, आपने नहीं बताया कि किस ओहदे का कितना टेन्योर है, आपने एट टाइम्स उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसको भी एलेबोरेट नहीं किया हुआ। ये पार्लियामेंट के करने के काम है, परहैप्स जुडिशरी तो एक लेटर स्टेज पे आती है। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ा केस हुआ, अभी ये पिछले बरस की बात है, ज़्यादा देर की बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जहांगीर तरीन साहब को लाइफ टाइम बैन कर दिया फ्रॉम टेकिंग पार्ट इनटू पॉलिटिक्स। और उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने यह की कि कॉन्स्टिट्यूशन टोटली साइलेंट है इस बारे में कि ये टेन्योर कितना होगा। अब मैं समझता हूँ दिस इज टू हार्श। लेकिन पार्लियामेंट की कोर्ट के अंदर ये बॉल है, उन्होंने कभी सीधे, ये पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं है, जनरली है कि कल को भी अगर ये सिचुएशन हो तो कोई टेन्योर तो होना चाहिए। वो फिक्स किसने करना है? पार्लियामेंट इज सिटिंग ऑन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको जरा डिटेल में आपसे डिस्कस करना है कि पार्लियामेंट में जब एक चीज रेफर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाईलाइट कर दिया, बताया कि ये आपके करने वाले काम है। पार्लियामेंट में जफर भाई काम नहीं होता, दैट स्पीक्स द मेडियोक्रेसी ऑफ द पार्लियामेंटेरियन ओवर देयर। लेकिन अगर मैं अपने बाकी स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशन जो है, पार्लियामेंटेरियन तो शायद पूरी दुनिया में इसी तरह के ही होते हैं, जो आपके जो लॉ मिनिस्ट्री होती है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर के जो लोग होते हैं, जो आपका एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है,
वहां पे भी तो पॉलिटिकल भर्ती है, मेरिट नहीं है, लोगों की वो काबिलियत नहीं जिसके तहत ये सारी चीजें जो है इसको करेक्ट किया जा सके। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, हम मेरिट की हर वक्त बात करते हैं। जो सियासी जमात आती है वो सारे लॉ ऑफिसर्स, आप नंबर 1 लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल से लेके एडवोकेट जनरल से लेके तमाम अदारों के अंदर जितने लीगल एडवाइजर्स हैं, जो उनकी टीम है जो बहुत बड़ी होती है और उनको पर्क्स भी बहुत बड़े मिल रहे हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज मेरिट। मेरा ख्याल है अगर मेरिट पे भर्तियां करें और वो बेहतर लोग लगाएं तो बेहतरी होगी। दूसरा, ये टू मच डिपेंडेंट हैं उन ड्राफ्ट्समैन पे जो लॉ मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, बूटी लगाते हैं, किसी और मुल्क का लॉ देते हैं और इंडिजनाइज नहीं करते, उस पर डिबेट पार्लियामेंट में होती नहीं, लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर इसी तरह के बुरे लॉज बनते हैं। अभी आप देखें कि नोटिफिकेशन तो वो बना नहीं सके और इससे और कितनी शर्म की बात है कि 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इसको करेक्ट करें, अमेंड करें, इसके बावजूद दे जस्ट कुड नॉट डिलीवर, क्योंकि उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। हाँ। अब ये एक मैसेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आज भी हर कोई भुट्टो बनना चाहता है। बेशक प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, बेशक शहबाज शरीफ साहब हैं, बेशक बिलावल साहब हैं, तो आइडलाइज करते हैं। उसकी वजह पता क्या, वो हर फाइल खुद पढ़ा करते थे और उसके ऊपर नोट्स दिया करते थे। तो आपको आपकी कैबिनेट ने, आपके किसी मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर भेज दिया, आप उसको बिल्कुल साइन कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर माइंड अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल अपनी फाइलें जो हैं, अगर 1000 फाइल है तो शायद 5 फाइलों को वो देखते होंगे, नहीं है। अगर ये इतने इंपॉर्टेंट जहां पे उनके सिग्नेचर से चीजें जानी होती हैं, एटलीस्ट लुक एट इट, एटलीस्ट उसको देखो कि उसमें कोई गलती आपको नजर आ रही है। ये आदत प्राइम मिनिस्टर को डेवलप करना पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। बल्कि मैं इससे आगे भी जाता हूं, उनको अपना लबो लहजा जो है ना वो भी चेंज करना पड़ेगा। देखें, अपोजिशन की लैंग्वेज और होती है, जो मैन इन अथॉरिटी है, जो रूल कर रहा होता है, वो इस तरह की लंबी लंबी तकरीरें और लोगों को टोंट नहीं करता। उनको अपने मिनिस्टर्स को भी कट टू साइज करना पड़ेगा। उनको कहें कि हमारा रवैया ये नहीं, और स्पेशली उनके पास तो इतनी कोई मेजॉरिटी भी नहीं है। अब ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से 6 महीने उन्होंने दिए हैं कि आप इसको दुरुस्त कर लें, वो सिंपल मेजॉरिटी इन दी नेशनल असेंबली उनके पास है, सेनेट में नहीं है। तो आपको अपोजिशन को रीच आउट करना पड़ेगा, और अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिकल बुनियादों पे और पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं होती, सीरियस डिबेट होनी चाहिए। मैं कई और चीजें पॉइंट आउट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगले महीने एक क्राइसिस पैदा होने वाला है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो अब रिटायर हो रहे हैं, और अगर वो उनकी अपॉइंटमेंट ना हुई तो इस मुल्क में कोई इलेक्शन ही नहीं हो सकेगा। अब प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन दे डोंट सी एन आई टू आई। ये 18th अमेंडमेंट बनाने वालों ने उस वक्त तो इसकी बड़ी उन्होंने बढ़ मारी। उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर ली हैं कि इतनी डिवाइडेड सोसाइटी में बजाय इसके कि पार्लियामेंट कोई चीजें अपॉइंट करे, 2 लोग, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे, वो नैब के चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। तो देखिए, फिर अगर उनका झगड़ा हो जाए तो फिर क्राइसिस होगा ना जी। और हमारी जैसी सोसाइटी में जहां पे हमेशा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के हमेशा झगड़े ही रहेंगे। आई मीन, कोई एग्जांपल नहीं है माजी में कि जहां पे खामनी आपको अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। जी बिल्कुल। देखिए, हम मसलन मेरी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है आर्टिकल 175A पे, जो कि 18th अमेंडमेंट से इन्होंने अख्तियार दिया, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को कोर्ट ने रिडंडेंट कर दिया है। इनको क्या क्या अमेंडमेंट कराई हैं। हम सब कह रहे हैं कि अब इसके अंदर सिर्फ जज लगाते हैं, और उसके ऊपर लोगों की बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि जजेस जो है उनकी क्वालिटी, कुछ अच्छे जज लग रहे हैं लेकिन बतदरीज नीचे हो रही है आर्टिकल 175A को। इसकी दुरुस्तगी पार्लियामेंट नहीं कर सकती, उनको कर लेना चाहिए। अपना हाउस एंड ऑर्डर रखें। आज की हुकूमत कल की अपोजिशन है। आप ऐसे काम मत करेंगे जिसके अंदर कल को आप खुद शिकार होंगे और आप परेशान होंगे। तो इसके ऊपर ये जो 6 महीने का टाइम मिला है, इनको सीरियस डिबेट करनी है। आर्टिकल जो 243 है जो अपॉइंटमेंट के बारे में, देखें वो भी, और आर्मी एक्ट जो 1952 का, ये अब धात के बने हुए कवानीन है, अंग्रेज़ों ने बनाए थे, एज इट इज़ हमने ले लिए। अब उस एक्ट में और जो मुतलका रेगुलेशंस हैं उसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है कि आर्मी चीफ जो हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो तो कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनका टेन्योर कितना होगा, उनकी रीअपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है, और ये गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ स्टैंड लेती रही है। ये रवायात हैं, 72 साल हो गए। और सर, एक बड़ी गौर करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया है कि स्वयं ये जो जनरल रहील शरीफ साहब के, आज तक कोई जनरल रिटायर ही नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी कियानी साहब को 2010 में 3 साल की एक्सटेंशन जो दे दी थी पीपल्स पार्टी ने, वो भी गलत थी। दो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 में चैलेंज हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये आर्मी के
اپنے ایکٹ کے انڈر ساری چیزیں آ رہی ہیں تو ہمارے پریویو میں نہیں، تو انہوں نے فارغ کر دیا. اب یہ ایگزامن ہوا ہے تو یہ موقع مل گیا. اور دیکھیے کتنا بڑا کرائسس جو ہے وہ اوائڈ ہو گیا کہ کل رات کو 12 بجے کے بعد چیف آف دی آرمی اسٹاف اگر نہیں ہوتے، آپ کے آرمی کے چیف نہیں ہوتے تو آرمی وداؤٹ چیف ہوتی. اچھا اس کے سے فیس سیونگ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو جنرل باجوہ صاحب جو کہ بڑے زبردست جنرل ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا اپنا ادارہ بھی ڈی مورلائز ہو گیا اور ان کو بھی صرف فیس سیونگ ہوئی ہے. بیرنگ کیا ہے؟ میں ادارے کی دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پولیٹیسائز نہ ہو، جوڈیشری سے یا فار دیٹ میٹر جو باقی ادارے ہیں ان سے کنفرنٹریشن جو ہے وہ نہ آئے اور اس کو اوائڈ کیا جائے، ہائی لائٹ نہ کیا، اگر ہو بھی تو ہائی لائٹ نہ کیا جائے. سر میں ایک تو پوری دنیا میں یہ ایک کنفرنٹریشن جو ہے، ہم لاکھ کہتے رہے ہیں کہ تینوں ادارے ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ تو نہیں تھے. نہیں جی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے جس تک آرمی کا تعلق ہے نا، اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. ہمارا ازلی دشمن بھارت، اس کے ساتھ ہماری جس طرح کی آج کل سچویشن ہے، کشمیر کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہم اس وقت باڑ لگا رہے ہیں، روز ہمارے جو ہے شہید ہو رہے ہیں. اس کے بعد انٹرنلی دہشت گردی کا انہوں نے مقابلہ کیا، کراچی کے اندر امن ہوا ہے، روزانہ بم نہیں ہو رہے اور یہ اچھی پرفارمنس ہے آرمی کی. اس حالت کے اندر اس طرح کی گم گم کی جو صورتحال ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کل ایک آرمی چیف جو ہے وہ بڑے زبردست، ان کو لگتے ہیں کیا 30 سال کی ان کو ایکسٹینشن دے دیں گے، پھر کیا 1 سال کی دینی ہے. دیکھیں یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے یا آپ کی ایکسٹینشن ہے. اور کیونکہ آرمی چیف کا ٹینیور کہیں پہ لکھا نہیں ہوا، نہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے، نہ آرمی ایکٹ کے اندر ہے، نہ کوئی ریگولیشن اس کو کیٹر کرتا ہے، تو وہ 72 سال آرمی چیف اپنے آپ کو خود ایکسٹینشن دیتے رہے. اور اگر پولیٹیکلی بھی ہوا، کسی نے چیلنج نہیں کیا، اگر ایک لکونا پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے تو دے شوڈ سیریسلی ڈیبیٹ. اور یہ دونوں کے لیے ہے، اپوزیشن کے لیے بھی ہے. بالکل صحیح. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا امینڈمنٹ آرمی ایکٹ میں یہ کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے ٹرینیور کے حوالے سے؟ واٹ از دا وزڈم جنرلی؟ ایک کوئی بھی یہاں پہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو امپیریٹو ہو، جس کے بغیر آپ سروائیو نہ کر سکے. پوری دنیا میں لیڈرز آئے اور گئے. What should be the rationale actually in that? دیکھیں کوئی درمیانی راستہ آپ کو یہ نکالنا پڑے گا. ایک تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں کسی کو نا ایکسٹینشن دینی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں دینی چاہیے. دیکھیں جیسے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، عام سول سرونٹ 60 سال میں ریٹائر ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا جج 62 میں، ان کو 65 سال مل گئے. کہ امریکہ وغیرہ میں لائف ٹائم بھی ہوتے ہیں. تو کئی لوگ ایسی ارجنسی ہوتی ہے کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں، بٹ اسٹل آپ کو ریزنز دینے پڑیں گے، آپ کے رولز ہونے چاہیے کہ طریقہ کار کیا ہے اور وہ ٹینیور کتنا. وہ اب وزڈم پارلیمنٹ کو اپنی استعمال کرنی ہے. لائک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. میں نہیں سمجھتا انہوں نے درست ڈسکوالیفائی کیا تھا، بٹ اینی ویز وہ 5 سال ایک پرائم منسٹر تو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ واپس آ گئے. اب نواز شریف صاحب پہ جو بین ہے یا جہانگیر ترین صاحب پہ وہ لائف ٹائم ہے. تو کوئی ٹینے اور کوئی درمیانی راستہ کوئی تو نکالیں نا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ انڈسپینسیبل نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا ٹرینیور جو ہے اس کو آپ لمٹ کر دیں، جو چیف جسٹس ہے اس کو لمٹ کر دیں. دوسری طرف ایک امینڈمنٹ مشرف کے دور میں آئی کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ 2 ٹرم سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگین لیڈرشپ کو پروموٹ کرنے کی بات تھی، آپ نے 18ویں امینڈمنٹ میں اس کو ختم کر دیا. آپ نے کہا کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ 20 مرتبہ بے شک پرائم منسٹر بن جائے. یہ آپ کو بیلنس نظر نہیں آتا. سر دیکھیں یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے یہ تو دنیا میں اسی طرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے پارلیمنٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے، دیٹ گوز فار ایوری پارلیمنٹ، کہ یہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیے مثلا یہ پارڈن کرنے کی جو پار ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ جی سب ہرارکی میں کسی کو سزا گئی وہ معافی پھر بھی دے سکتا ہے. اور جو پریزیڈنٹ کو ایک انہوں نے امیونٹی دی ہوئی ہے کہ وہ کورٹ میں نہیں طلب ہو سکتے، یہ بات سپریم کورٹ نے نہیں مانی تھی کہ، لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کہتے تھے اور بڑے بڑے قانوندان یہ بات کہتے تھے کہ جی جتنی دیر وہ پریزیڈنٹ ہیں زرداری صاحب آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بات میں ہتھکڑی بے شک لگا لیجیے گا. اور یہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی عدالتوں نے بھی سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود یہ بات نہیں مانی، کیونکہ آل اراؤنڈ دا گلوب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے امیونٹی دی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو انہوں نے ڈسکریشن دی ہوئی ہے. اسی طرح یہ جو وزڈم اس طرح سے ہوتی ہے، کلیکٹیو وزڈم کا کوئی نعمل بدل نہیں. آپ ڈبیٹ کریں ان سائڈ دی ہاؤس، اور وہ جب ان سائڈ دی ہاؤس کریں گے تو بالکل کوئی اچھی چیز ہی نکلتی ہے. اور اگر چینج سرکمسٹانسز میں چیزیں ری وزٹ بھی ہوتی ہیں، یہ عمرانی معاہدے ہیں، کانسٹیٹیوشنز ہیں،
اور یہ قوانین ہیں، یہ کہنا جی بڑے سروں والوں نے بنائے تھے اور آپ اس کو چینج نہ کریں. ہمارے تمام قوانین جو ہے نا جی وہ ریویو ہونا مانگتے ہیں، اور وہ یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جس میں قانون سازی ہوتی ہے اور امینڈمنٹس بھی آتے ہیں. ریویو کی آپ نے بات کی، ہم نے یہ بھی بات کی کہ پرائم منسٹر کو اسمبلیز جو ہیں اسے پڑھنا چاہیے تھا، فائلوں کو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لا منسٹر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ ہمیں اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، آپ کا فوٹے ہے، لا آپ کی ڈومین ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کی نظر سے ایک ایک چیز، اگر پرائم منسٹر کی نظر سے تمام فائلیں، تو آپ کو ہر وہ چیز جو امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنا، اس کو آبزرو کرنا، اس کو کریکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یو کٹ اے ساری فگر and then you try to justify that too. سر میں ایک مفت کا مشورہ پرائم منسٹر صاحب کو دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے کرائسز آتے ہیں، ابھی تو کئی آئے ہیں، ابھی دھرنے کا بھی کرائسز آیا ہے، یہ بھی کرائسز آیا ہے، آپ اپنی ٹیم کو ری شفل کرتے ہو، اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے ان کے پاس بیرسٹر علی ظفر صاحب، مجھے ایک نام آیا، انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی، بیلنسڈ آدمی ہے. اگر آپ لا منسٹر نے اب استعفیٰ بھی دے دیا ہے، آپ اپنی ٹیم میں کوئی بہتر لوگ لے آئیں، اور مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بعض اوقات اب اکانومی اس وقت بری شیپ میں ہے، اگر میرے پرائم منسٹر صاحب کے مہاتر محمد صاحب سے اچھے تعلقات ہیں یا طیب اردگان سے ہیں، تو ان سے پوچھ لیں جی آپ کے اوپر کرائسس آیا تو آپ نے کیا کیا تھا. مشاورت بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اور آپ پیچھے بیٹھ کے تھوڑا سا ریلیکس کر کے کول ڈاؤن ہو کے چیزوں کو سوچتے ہو ویئر آئی وینٹ رانگ. اور بڑے لیڈر ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور ان کو یہ سیکھنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. یہ جو ہٹ درمی ہوتی ہے نا جی کہ کسی کی سننی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ اچھے کام سب کا حکومتوں سے بھی ہوئے ہوتے ہیں. یہ پرسن اسپیسیفک بات کیوں ہے کہ اس کی چیز کو انڈو کرنا ہے. یہ ہمارے تمام اداروں کے لیے ٹرو ہے، ایون ہماری جوڈیشری میں، کہ ایک چیف جسٹس صاحب کوئی کام اچھا کرتے ہیں، دوسروں نے انہوں کو انڈو کر دینا ہے. اگر اسی طرح جیسے نواز شریف صاحب نے اگر موٹر وے بنائی، اسے بے نظیر ختم کر دیں گے. بے نظیر نے 3G پہ کام کیا، اسے نواز شریف ختم کر دیں گے. پرویز الہی صاحب کے اچھے کام کو شہباز شریف ختم کر دیں گے. شہباز شریف صاحب کے اچھے کام کو عمران خان ختم کر دیں گے. بھائی آپ اپنا اپنا کام کریں، جو اچھا ہے اسے آگے چلائیں. انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں، اور ادارے جو ہے نا یہ تو عارضی ہیں، بندے بھی عارضی ہیں. قبرستان بھرے پڑے ہیں، قرآن پاک کھولے 41ویں کے بعد تو انڈسپنسبل کوئی نہیں ہے. 41 کے بعد 42 میں کسی پیغمبر کا نام نہیں آتا. امتیں ختم ہو گئی، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ جو آئے وہ جاتے ہیں. وہ حبیب جالب میرا دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. تو لوگ تو آتے جاتے ہیں، اور لوگوں سے مشورہ کریں اور چیزوں کو آگے چلائیں. اور ڈیموکریسی کے اندر دنیا میں آج تک جتنے نظام بنے ان کو چلانے کا سب سے اچھا نظام جو ہے ڈیموکریسی ہے. اچھا، one final thing, do you think or do you foresee few head rolling down in the law ministry? میرا خیال ہے کرنے چاہیے. دس از بٹ اپرنٹ. دیکھیں دوسرے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو ریلوے کا منسٹر ریزائن کر دیتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا آپ نے ڈائلیما کریٹ کر دیا، اور خاموش ہو کہ آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر جی کسی کو فکس کرنا چاہیے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پیسے باہر لے گئے ہیں اور باہر سے کچھ بیرونی دنیا جو ہے وہ سازش کر رہی ہے. جو دشمن ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں جب آپ کے گھر میں نفاق ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے ان کے اپنے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جس میں انہوں نے سب کو امبیرس کر دیا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بری سچویشن اس حالت میں آئی ہے کہ جب ہم دنیا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، جب ہماری اکانومی کی سچویشن اچھی نہیں ہے، جب بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، جب ہم اکانومی میں سی پیک جیسے منصوبے لا رہے ہیں، اس وقت ہمیں اداروں کے جھگڑے نہیں چاہیے. اور اب دیکھیے کہ ادارے جو ہیں انہوں نے پہلے سے بہتر بیہیو کرنا شروع کر دیا. دیکھیں کون سی آرمی انٹرونشن اب ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں. جوڈیشری نے بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے کوئی ٹرانسگریشن نہیں کیا. بالکل. اچھا مجھے جسٹس کھوسا کا کردار جو ہے اس کو بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ جہاں پہ ایک آپ کے پرائم منسٹر نے پوک کیا تھوڑا سا چیف جسٹس کو، اور للکارا بھی ایک تقریر میں جو پبلکلی آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ ہم نے 2 پرائم منسٹر اور 1 آرمی جنرل. لیکن کچھ شرمندگی ہوئی جب آرمی جنرل کا فیصلہ جو ہے وہ رک گیا. وہی ججز جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں دے سیڈ کہ نہیں. ڈو یو تھنک کہ جسٹس کھوسا جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اس پورے سناریو میں کنڈکٹ کیا؟ دیکھیے جی میں صرف پرسن اسپیسیفک بات نہیں کرتا. جنرلی ہمارے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خواہ وہ پرائم منسٹر ہیں، خواہ وہ چیف جسٹس ہیں، خواہ وہ آرمی چیف ہیں، خواہ وہ نیب والے چیئرمین ہوں، سر ہمیں بولنے کی بہت عادت ہے. اور یہ ہم نے پرانی بات سنی ہوئی ہے کہ آپ بولیں کم، آپ عمل زیادہ کریں. اور جوڈیشری بھی اپنے
ایکٹس کے ذریعے سے اور اپنی ججمنٹس کے ذریعے سے کرنا ہے. یہ دونوں طرف سے کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. لیکن مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اگر انہوں نے جھگڑا کیا تو پھر کہتے ہیں جی آگے تبصرہ نہ کریں, یہ جنگیں ختم ہونی چاہیے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا بالکل مادر پدر آزاد ہے, پھر وہاں پہ ایسی ایسی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے. اور لوگ اس طرح کا تبصرہ بڑے سیریس ایشوز کے اوپر کرتے ہیں, بڑے سیریس اداروں پہ کرتے ہیں, ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس حد تک نہ کریں. لیکن بہرحال جو بڑا آدمی ہوتا ہے کہتے ہیں شرمندہ انہیں اور بھی تم میرے خدا کر, دستار اگر دی ہے تو سر بھی عطا کر. جب آپ کے پاس عہدہ بڑا ہوتا ہے تو آپ کی وزڈم بھی ویسی ہونی چاہیے. تو اب یہ کچھ عرصے سے ہمیں شوق ہو گیا ہے, ہم بڑے پبلسٹی کانشیس ہو گئے ہیں, اور ویسے بھی میڈیا کا دور ہے, وہ کہتے ہیں میڈیا ٹھیک ہے رائٹ. تو یہ میرا خیال ہے سب کو پیچھے بیٹھ کے تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے مڈ سلنگنگ ایک دوسرے کے اوپر نہ کریں, اور اس طرح سے اوپن لڑائی جو ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اور ایون یہ کورٹ کے اندر جو آبزرویشنز ہوتی ہیں نا, یہ کورٹ کے لیے ہوتی ہیں, ان کے پاس اپنا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو پریس کو بتاتا ہے کہ جی کیا چیز ریلیز کرنی ہے کیا نہیں ریلیز کرنی. میرے خیال سے اسٹرکٹلی اپلائی کرنا چاہیے, کیونکہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بلو کر کے بھی نا تو زیب داستان کے لیے اور ڈرامہ کے لیے وہ باتیں ہوتی ہیں, وہ پھر ٹاک شوز کے اندر بھی ڈسکشن ہوتی ہے, پھر وہ سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے. تو کیا چیز باہر جائے گی, کون سی اپرووڈ ہے کہ جی آپ اس کو کر لیں, پریس ریلیز خود کورٹ والے کیوں نہ ایشو کر دیں. اور اسی طرح سے یہ ہم سب اداروں کو یہ چاہیے کہ اپنا اپنا کام کریں اور اس کو زیادہ نہیں. جیسے یہ نیب کے اوپر بڑی سیریس ریزرویشن ہے کہ ان کے آفیسرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں. ابھی بھی ان کے جو چیئرمین صاحب جس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے, وہ پھر ساری ٹاک آف دی ٹاؤن, ان کا یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کی عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی پبلک فگر نہیں ہیں, یو آر ناٹ اے پبلک فگر. بلکہ پبلک فگرز کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ایک حد ہے. دیکھیں آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میرا ناک شروع ہوتا ہے, تو آپ ایک دوسرے کا بھی کچھ تو احترام کریں. یہ جو سیاستدان بھی جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, یہ دس از آلسو ناٹ اپرووڈ. تھوڑا سا احترام رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹری لینگویج استعمال کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, اور یہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. باہر کی دنیا پھر ہمیں دیکھتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستانی کیسے لوگ ہیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ صاحب, بہت شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان میں آپس کی کمیونیکیشن بہت بہتر ہونی چاہیے. تھوڑا سا کمپرومائز کرنا سیکھیں, بیکاز ہمیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا, ہمیں پاکستان اسپیسیفک ہونا ہے. اور اگر آپ کے درمیان کوئی ایشوز ہے, کوئی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, تو پلیز پبلک فورمز پہ ایک دوسرے کو اس کو کنوے نہ کریں. کنوے کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. یہی باتیں پرائم منسٹر ڈائریکٹلی چیف آف آرمی سٹاف یا چیف جسٹس سے کر سکتے تھے. انسٹیڈ کہ آپ پبلک فورم استعمال کریں, اور جب پبلک فورم استعمال کرتے ہیں تو پھر جگ ہنسائی کی باتیں بعد میں نہ کریں, وہ تو ہوں گی, چونکہ اس کے لیے آپ نے موقع دیا. یہ پورے کا پورا سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے in a very composed way it got to an end. Now we have to seek a good future, and the good future lie with only competent people, not with the incompetent people. They will lead you in a trouble situation again. Thank you.